سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہیں. بشر کا بھی انکار بعض جاہل ہمارے ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں، بشر نہیں ہے. تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے، لیکن قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اب اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا. یہ بہت بڑی جرت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو ہم اس کو مطلب یوں بالکل یعنی کہ وہ لے لیں وہ آسانی سے، تو یہ نہیں چلے گا. یہ سرکار کی عاجزی کی طرف ہم اس کو پھیریں گے. تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بشر ہیں، مگر نورانی بشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں. یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. کلاس 9th میں تھا میں، کلاس 9th میں. ایک ہماری عمر سے کوئی 4-5 سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی سا تھا، اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز، اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا، ہر وقت ایک فساد ڈالتا رہتا تھا. تو اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں. تو ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری، اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا. تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی، پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے، ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر. میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی بات شروع نہیں کروں گا. تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، نور نہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے. میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی، اور یہ میری کلاس 9 کا واقعہ ہے. کس کلاس میں؟ کلاس 9 میں 64 کی بات ہے یا 65 کی، 13 سال عمر سی، 14 سال، کلاس 9. میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا. بشریت تو میں مان رہا ہوں. وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی آیت پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو بحث ہی نہیں. اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ. اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی، اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی. میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی. میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے. پھر اس نے حدیثیں پڑھی، حدیثیں بھی بشر کی تھیں. میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا. دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوسچن، اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. لہذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو، صحابی کسی نے کہا ہو کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہیں، اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہیں، یہ پیش کرے. تو ٹیچر نے کہا پیش کرو. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے، یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو، اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہو گئی بات. اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث، بار بار کھڑا ہو اس کو بٹھا دیا جائے. اور میں نے کہا اب یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے. دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ. پھر اس سے اقرار کروایا، پھر میں کھڑا ہوا، پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے. سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا. یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی، کلاس 9 میں پڑھتا تھا. تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیے اس ڈیبیٹ پر، جسٹ فنش. اب آپ سمجھ گئے نا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر علماء نور من نور اللہ والی حدیث بیان کرتے ہیں. یار یہ روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں مصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق دنیا میں موجود ہے، اس کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں. اور یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گھوم گیا تھا، وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے. پیج آج کے زمانے کا، سیاہی آج کے زمانے کی ہے، اور وہ گھوم گیا سے. بھائی مصنف عبدالرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے. امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبدالرزاق. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبدالرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر اس میں نور من نور اللہ. تو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. نور من نور اللہ تو ویسے ہی غلط ہے. لم یلد ولم یولد کے تحت نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا.
نور من نور اللہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے نور ہے ہمارے لیے. یہ بالکل بات درست ہے. نبی الاسلام بھی نور، صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور، اہل بیت کی تعلیمات بھی نور، قرآن بھی نور، بخاری بھی نور، مسلم بھی نور. یعنی نور ہدایت، وہ روشنی جس سے آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، دلائل النبوہ میں موجود ہے، مشکات میں بھی 30 جلد میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا اللہ کی تقدیر میں جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی آدم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آخری نبی میں ہوں گا. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ پہلے کا ہو چکا تھا اللہ کی تقدیر میں. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. یعنی نبی الاسلام کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ سے بیٹا پیدا ہوگا ایسا جس کی حکومت اور اس کا دین بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گا. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس کے تحت نبی الاسلام کو ہم نور ہدایت مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو آنسو نکلے ہیں، بخاری مسلم میں آیا. غزوہ احد پہ چوٹ لگی، بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور خون بھی نکلا. وہ سارے معاملات جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے ساتھ تھے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا. تو نبی الاسلام مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، اسپیشی کے اعتبار سے، نو کے اعتبار سے انسان تھے. مرتبہ تو پھر آپ کا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آپ کے مرتبے کو پہنچ سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اسپیشی کے اعتبار سے رسول اللہ کو نور ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی نور سے ہیں، نبی اسلام بھی نور سے ہیں. اور آپ انسانیت کی تذلیل اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی اسپیشی میں مبعوث کیا ہے جو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات تھی. رسول اللہ کا بشر ہونا نور ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اللہ کا خلیفہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے. اور اللہ کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نور ہدایت ہیں. قرآن میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی. اس کی تفسیر میں جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں بڑے لیول پہ، جنہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری کہتے ہیں 310 ہجری میں فوت ہوئے، 310 ہجری میں. حافظ ابن کثیر سے بھی 400 سال پہلے. اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر انہی سے نقل کیا ہے. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم مانتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نور ہے، لیکن وہ سارا نور ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. نہیں، آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات اٹیچ تھے جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ علیہ السلام کے بشر ہونے میں ہی بشریت کی بھی افضلیت ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ایسی شخصیت کے اوپر جو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو قرآن میں واضح آیا ہے. سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ان سے پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو یہ عقیدہ تو بالکل کلیئر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کو بشر کہہ دیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اب مجھے یاد آ گیا، ایک بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو گئے، عزیز اللہ مجدی صاحب. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی تقریریں بڑے شوق سے سنتے تھے. وہ پنڈی سے آیا کرتے تھے. پنڈی میں جو 22 نمبر چنگی ہے نا، صدر سے سزوکیاں چلتی ہیں، 22 نمبر چنگی کے اوپر ایک بریلویوں کی بہت بڑی مسجد ہے، اس میں وہ خطیب ہوتے تھے. اب تو فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو ہمارے ایک آفس کے کلیگ کہہ رہے، میں ان کے پیچھے اس وقت جمعہ پڑھا کرتا تھا، تو میں بھی بریلوی تھا، بڑا کٹر. تو
ایک دن ایک بندے نے ان سے سوال جواب کی نشست میں کہہ دیا کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام بشر تھے یا نور تھے؟ اچھا، اب ظاہر ہے کہ وہ آپ پتہ یہ لوگ تو غصہ کھا جاتے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے پہلے تو کہا کہ اینو کسی نے نہیں مارنا. اب اگر بار بار خطیب کہہ رہا ہے کہ مارے دی پھینٹی نہیں لانی، مراد یہ ہے کہ لانی دے دی پھینٹی. بھئی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تب کریں جب کوئی کرنے لگے، پھر آپ ضرور کہیں. ایک بندہ سوال کر رہا ہے اور آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں مارنا. مارنا نہیں کسی نے، مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی گستاخی کر چڑی جائے، کچھ کرتا جائے، لیکن بات ہے کرنے والی. پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ کہ نبی علیہ السلام میں شر تھا یا خیر تھا؟ اس نے کہا جی رسول اللہ تو خیر ہی خیر ہے، آپ شر. تو انہوں نے کہا یہ بشر کا مطلب ہے شر کے ساتھ، با کہتے ہیں نا ساتھ کے. تو کیا تم حضور کو بشر کہہ کے یہ کہنے چاہ رہے ہو کہ وہ شر والے تھے؟ نعوذ باللہ. اندازہ کرو یہ لوگوں کا لیول ہے. اب اس کے بعد کون بندہ ہوگا جو یہ کہے کہ ہاں جی میں بشر مانتا ہوں؟ اسے نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا، سورۃ الکہف کے اینڈ پہ جا کے قل انما انا بشر مثلکم، نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی قطن بات نہیں. یہ مرتبے کی طرف جو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں. مرتبے کی کون بات کر رہا ہے یار؟ کوئی رسول اللہ کا امتی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور مرتبے تو تمہارے بابوں نے بڑھائے ہیں. جس بائزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اتار نے نقل کیا ہے جنہوں منگولا نے وڈیا سی. یہ تو تمہارے بزرگ رسول اللہ کے گستاخ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. میں نے کئی بار پوسٹ مارٹم کیا ہے. یہ